الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے مختار کل بنایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، گویا کہ تمام کائنات کو میرے نبی کے تابع فرما دیا ہے۔ پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہے، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر ایک چیز کو رب ذوالجلال نے میرے نبی کے تابع فرما دیا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اختیارات دے کر بھیجا۔ یہی عقیدہ خلفائے راشدین، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا بھی ہے۔ خالق کائنات نے آپ کو مالک و مختار بنا کر بھیجا، اختیارات و تصرفات کی دولت بھی عطا فرمائی۔ کائنات آپ کے حکم کی منتظر رہتی ہے۔ آپ آسمان کی طرف اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، سورج کی جانب اشارہ فرماتے غروب ہوتا اور سورج واپس آ جاتا، درختوں کی جانب حکم دیتے تو درخت جڑوں کو اکھیڑتے ہوئے میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو حکم دیتے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آ جاتی۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ میرے نبی کی انگلیوں مبارک سے رب ذوالجلال نے پانی کے چشمے جاری فرمائے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ کیا مطلب؟ اے نجدی ابھی بھی تو اندھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ کائنات کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، چاند کو حکم دیتے ہیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کی جانب اشارہ کرتے ہیں غروب ہوتا ہوا واپس آ جاتا ہے، اور دعا مانگتے ہیں رب ذوالجلال نبی پاک کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہی ہے۔ اے نجدی ابھی بھی تو اندھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا چند نمونے احادیث کی روشنی کے اندر میرے نبی کے اختیارات کو مزید دیکھیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اللہ کے شیر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام یہ صحابہ کرام، دیگر اور بھی صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ تھے۔ اچانک نا پہاڑ ہلنے لگا، یوں لگا کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اوپر پا کر پہاڑ کو وجد آ گیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹھوکر ماری پہاڑ کو اور فرمایا اسکن ہرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ فرمایا اے ہرا ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید سوار ہیں۔ فسکن الجبل، پہاڑ فوراً ٹھہر گیا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ پہاڑ ٹھہر جائے، بلکہ ڈائریکٹ آپ نے پہاڑ کو حکم دیا اور فرمایا ٹھہر جا، اور وہ ٹھہر گیا۔ اسے پتہ تھا کہ آج میری تو قسمت جاگ اٹھی ہے اور مجھے حکم دینے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا برکات ہے۔ آپ اسی طرح اور اندازہ لگائیے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟
اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 60 روزے مسلسل رکھو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طاقت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا جس میں 15 صاع کھجوریں تھیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ مدینہ کے غرباء کے اندر تقسیم کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے غریبوں میں کیا تقسیم کر رہے، میرے سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ غریب ہے ہی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم بھی فرمایا اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تبسم مبارک فرمایا سرکار کی داڑیں مبارک ظاہر ہو گئی۔ فرمایا یہ کیسا بندہ ہے، روزے کہا ہے رکھو کہتا ہے طاقت نہیں رکھتا، کہا ہے غلام آزاد کرو کہتا ہے طاقت نہیں رکھتا، کہا ہے صدقہ کرو کہتا ہے طاقت نہیں رکھتا، اب آ گیا ہے یہ دے کر بھیج رہا ہوں کہتا ہے یا رسول اللہ میرے سے بڑھ کر تو کوئی بڑا غریب ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جا اذهب فاطعم اهلک، گھر کے اندر جا خود بھی کھا بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کی نص قطعی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، قرآن کہتا ہے کہ روزے رکھو، قرآن کہتا ہے ایک غلام کو آزاد کرو۔ تو یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، لیکن اس کے باوجود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے اندر تو کوئی سکت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جا خود بھی کھا گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو۔ اور اسی طرح دیکھیں نا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ انسان بیک وقت 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ قرآن کی نص قطعی موجود ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو واضح کر کے فرمایا اے علی ٹھیک ہے باقی سب کے لیے یہی حکم ہے، لیکن تمہارے لیے حکم یہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تم کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سونا مرد پر حرام ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو انگوٹھی دے دی سونے کی۔ اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تو فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے، سرکار نے فرمایا باقی سب کے لیے حرام ہے، تیرے لیے حلال ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں قرآن کی نص قطعی موجود ہے، احکام واجبہ موجود ہیں کہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے کسی کو حرام قرار دیا، کسی کو کسی کے لیے جائز قرار دیا، لیکن میرے نبی نے ان تمام احکامات کو قرآن کی نصوص کو اپنے فیصلے کے اندر تبدیل فرما دیا۔ فیصلے وہی تبدیل کر سکتا ہے جس کو رب ذوالجلال اجازت دیتا ہے۔ تو صاف بات ہے ان تمام فیصلوں کا اختیار میرے نبی کو میرے رب نے عطا فرمایا ہے، میرے نبی کو رب ذوالجلال نے مختار کل بنایا ہے۔